کیونکہ کربلا کلو ارضن کربلا کلو یومن عاشورا، ہر زمین کربلا کی حیثیت رکھتی ہے جہاں پر طاغوت پنپ رہا ہو، اور ہر دن کربلا ہے جس دن انسان منکرات سے انکار کر دے۔ میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں انی لم اخرج عاشرا ولا باترا۔ اہل دنیا یہ مت سمجھنا کہ ہم حکومت یا دولت کے لالچ میں گھر سے نکلے ہیں۔ ہمیں نہ دنیاوی حکومت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں اس دنیا کے مال سے غرض ہے۔ یہ اشارہ فرما رہے تھے اس بات کی طرف کہ جب عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آقا آپ کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کی نظر میں حکومت کی کیا ویلیو ہے؟ میرے مولا نے ابن عباس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یہ میرے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے جوتے کی تیری نگاہ میں کیا قیمت ہے؟ ابن عباس نے جواب عرض کیا تھا کہ مولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہا جس ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے جوتے کی تیری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے، علی ابن ابی طالب تیری حکومت کو اس سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ یہی مظلوم کربلا فرما رہے ہیں انی لم اخرج عاشرا ولا باترا، میں دنگا فساد کے لیے گھر سے نہیں نکل رہا۔ کسی کا گھر جلانے کے لیے، کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے، کسی کا گھر ویران کرنے کے لیے، کسی کی کھیتی کو اجاڑنے کے لیے میں گھر سے نہیں نکلا۔ میرا مقصد ظلم و جور نہیں ہے۔ لا مفسدا ولا ظالما، نہ میں اسے پسند کرتا ہوں جو فساد فی الارض کرتا ہے، اور نہ ہی میں اسے پسند کرتا ہوں جو ظلم کرتا ہے۔ میرے مولا نے اس امر کی طرف ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے کہ دیکھیں ہمارے دادا ابراہیم نے جب اللہ سے بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگی تھی کہ میری ذریت سے بھی امامت ہونی چاہیے، اور اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری نسل سے امامت ہوگی مگر امام ظالم نہیں ہوگا۔ درود بھیجئے بابا۔ میرے مولا نے یہ جو 5 لفظ استعمال کیے ہیں، پہلا لفظ خروج کا استعمال کیا ہے، بغاوت نہیں کہا، خروج کا لفظ کہا ہے۔
خروج اور بغاوت میں بہت فرق ہے، چونکہ پہلی بغاوت جو ہوئی ہے وہ آسمان پہ ہوئی ہے، جب شیطان مردود نے اللہ کے حکم کی بغاوت کی ہے، حکم عدولی کی ہے، اور اپنے کیے کا الزام اللہ پر تھوپ دیا۔ رب اغویتنی، میرا مالک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے۔ خلقتنی من النار، مجھے تو آگ سے پیدا کر دیا ہے، وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں نار سے ہوں، وہ مٹی سے ہے، میرے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ نور کی جھلک ہے، خاک کے اندر کہاں جھلک، میں تو اس وجہ سے گمراہ ہو گیا ہوں۔ تو رب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انکا رجیم، تو ہمارے بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے، ابا واستکبرا، تو نے ہمارے حکم کی عدولی کی اور تکبر کیا، لہذا نکل جا ہمارے دربار سے، یہ ہے بغاوت۔ اور حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے، حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے، حضرت شعیب شداد کے سامنے، اگر یہ انبیاء خدا آ رہے ہیں ظالم اور طاغوت کے مقابلے میں، تو اسے بغاوت نہیں کہیں گے، یہ خروج ہے۔ اب تھوڑا سا آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، خروج ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہے اور بغاوت ہمیشہ حق کے خلاف ہوتی ہے۔ مظلوم کربلا اس بیان میں، اس فرمان میں یہ بتا رہے ہیں کہ اہل دنیا یاد رکھو، ہمارے نزدیک یزید باطل ہے، میں حق پہ ہوں، اس لیے خروج کر رہا ہوں۔ میں حق پر ہوں اور میں یزید کے خلاف خروج کر رہا۔ جب میرے مولا سے کسی نے مشاورت کرتے ہوئے یہ گزارش کی کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ایسے جیسے باقیوں نے ظاہری طور پر بیعت کو تسلیم کر لیا ہے، آپ بھی سرسری طور پہ ایسے کہہ دیں جی ٹھیک ہے آپ حکومت چلائیں، ہمارا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو میرے مولا نے عظیم ترین جملہ ارشاد فرمایا تھا، آنُبَایِعُ مَن یلعب بالقرد والکلاب ویشرب الخمر، کیا تو مجھے اس یزید کی بیعت کا کہتا ہے جو کتے لڑاتا ہے، جو بندر نچاتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو فسق و فجور کرتا ہے؟ تجھے نہیں پتا میرا نانا میرے گلے پہ بوسے دیتا تھا، میرے ہاتھوں کو چومتا تھا، میری پیشانی پہ بوسے دیا کرتا تھا، میں گردن تو کٹا سکتا ہوں مگر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، نعرہ سلوات۔ اور جب مروان بن حکم نے میرے مولا سے شفقت دکھاتے ہوئے ظاہراً یہ کہا کہ بیعت کر لیں، تو میرے مولا نے وہاں پر ایک فلسفہ عطا فرمایا تھا۔
وہ فرمان نہیں ہے، وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ میرے مولا نے ایک کلیہ دیا ہے، کلیہ، کہ آدم سے لے کر آج تلک اور میرے زمانے سے لے کر قیامت تک نہ ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ میرے مولا نے ایک فلسفہ بتایا ہے۔ میرے مولا نے مروان سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا تھا کہ مسلی لا یبایو مثلا، مروان تو میری بات کرتا ہے نا، قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جی یہ ایک کلیہ دیا ہے، یہ ایک کلیہ میرے مولا نے دیا ہے کہ دیکھیں جو احمد مختار کا نواسا ہو، جو ابو طالب کا پوتا ہو، جو علی جیسے باپ کا بیٹا ہو، وہ جو فاطمہ زہرا جیسی ماں کا بیٹا ہو، وہ کسی یزید جیسے کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ اگر آپ متوجہ ہوں تو ایک چھوٹے سے عمر کی طرف آپ کا دھیان دلاتا جاؤں۔ میرے مولا امام حسن جب گئے ہیں شام میں تو وہاں پر اپنی ماں کی عظمت کے دو فرمان میرے مولا نے بیان کیے تھے۔ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وگرنہ پورا خطبہ ہے میرے مولا کا جو وہاں پر ارشاد فرمایا ہے، مگر اپنی ماں کی نسبت کے لحاظ سے دو فرمان پیش کیے ہیں وہاں پہ۔ پورے اہل شام سے مخاطب ہو کر حسن ابن علی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیا اہل شام تمہیں پتہ نہیں ہے اسما امی فاطمہ تسبیح للملائکۃ فی السماء، کیا تم نہیں جانتے کہ میری ماں فاطمہ کا نام اللہ کے ملائکہ آسمان پر بطور تسبیح کے جانتے ہیں؟ یعنی میری ماں کا نام ملائکہ تسبیح پہ پڑھتے ہیں، یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو۔ اور میری ماں عصمت کے لحاظ سے اتنا بلند ہے، اتنی شان اور قدر رکھتی ہے کہ اہل شام تم میں سے کسی کی جرات نہیں ہے۔ میں حسن ابن علی ولادت سے لے کر اپنی اماں کی شہادت تک تمام احوال بھرے بازار میں بتا سکتا ہوں۔ اگر تمہاری جرات ہے کسی کی تو اپنی ماں کی کوئی بات میرے کان میں بتا دے۔ میں عصمت ہو طہارت کی مالکہ ماں کا بیٹا ہوں۔ ہم نے عصمت و تطہیر کے گود میں پروان چڑھا ہے۔ ہمیں باطل کوئی بات سمجھانا چاہے، ہمیں کوئی مجبور کر کے اپنی راہ پہ لگانا چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے مولا نے اس فرمان میں اشارہ فرمایا ہے کہ آج میں حسین ابن علی ہوں، کل ہمارا 12واں بھی آئے گا تو وہ بھی کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور ہر دور کا جو شیعہ ہے، جو مومن ہے، وہ منکر کو برداشت نہیں کرتا۔ جتنے بھی منکرات ہیں جب ان کے سامنے ہو رہے ہوں تو کچھ نہ کر سکیں تو ان کا دل ضرور دکھتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام غلط ہے، یہ درس کربلا ہے۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ باع یبیع عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا،
اشترا یشتری یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کو نہیں بیچ سکتا۔ وہ کون سا مال تھا جو شہید نینوا کے پاس تھا، یزید لینا چاہتا تھا اور مولا حسین اسے نہیں دینا چاہتے تھے؟ ظاہری حکومت تو یزید کے پاس ہے، شاہانہ زندگی تو یزید گزار رہا ہے، 54 مسلم ممالک کی سلطنتوں کا مالک تو یزید ہے، سینکڑوں نوکریانہ ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، دربان ہے، شراب و شباب کے نشے میں دھت ہے۔ کون سی شے دنیا کی اس کے پاس نہیں تھی جو مظلوم کربلا سے وہ لینا چاہتے تھے؟ اور مولا نے فرمایا کہ گردن کٹا سکتا ہوں مگر یہ شے نہیں دے سکتا۔ وہ کون سی شے تھی جو یزید خریدنا چاہتا تھا، امام حسین بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ کل روز عاشور ہے، آپ زیارت عاشور پڑھیں گے، اور جو مومن ہیں، مومن کی علامات ہیں، وہ زیارت وارثہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ اب توجہ کیجئے، مولا کے اس فلسفے کلام پر مولا نے کہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا کہ جو میں آدم کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں موسیٰ کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں۔ یعنی جو وارث انبیاء ہے وہ یزید کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ پیغام پہنچا ہے آپ تک؟ میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں موسیٰ کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں اپنے نانا رسول خدا کا وارث ہوں، میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کا وارث ہوں۔ میرے پاس 1,24,000 پیغمبر کی محنت ہے، میرے پاس انبیاء کی تبلیغ کی محنت ہے۔ کسی نے 900 سال تبلیغ کی ہے، کسی نے 300 سال تبلیغ کی ہے۔ انبیاء خدا نے پتھر کھائے ہیں، قتل ہوئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس وقت سب کی محنت کا پھل میرے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ فاسق و فاجر کہتا ہے کہ یہ میں اسے دے دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیتے ہوئے میرے نانا کی محنت پامال ہو جائے، میرے جیتے ہوئے میرے بابا کی سیرت پامال ہو جائے؟ ایسا حسین ابن علی نہیں ہونے دے گا۔ اور بہت بڑی شے کی طرف
میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے جہاں پر میرا مولا انبیاء کی وراثت رکھتا ہے، انبیاء کی تبلیغ کی محنت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہاں پر بانی شریعت ہے، وہاں پر بانی شریعت ہے، سنن الہی کا پاسدار ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ قیامت کا سورج نظر آ سکتا ہے مگر اللہ کی سنن تبدیل، فطرت خدا تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا نے اسی لیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے اللہ ان الدائی یبن الدائی قد رکض بین سنتین بین سلت و ذلہ ہاتھ من ذلہ۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا بکریاں چرانے والے باپ کا بکریاں چرانے والا بیٹا مجھے حسین کو دو چیزوں کے درمیان آ کے کھڑا کر دیا ہے، وہ چاہتا ہے یا میں قتل ہو جاؤں یا میرے سامنے دین پامال ہو جائے۔ یاد رکھنا اہل بیت اللہ کی راہ میں قتل تو ہو سکتے ہیں مگر ذلت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں آپ تک صحیح معنوں میں یہ جملہ پہنچا نہیں سکتا، اگر میں سمجھا لیتا تو شاید پورے مجمع کی یہ کنڈیشن نہ ہوتی۔ ایک طرف کیا کہا مظلوم کربلا نے میں انبیاء کا وارث ہوں، میرے پاس سب نبیوں کی محنت ہے۔ دوسری طرف کیا ارشاد فرمایا کہ میں سنن الہی کا پاسدار ہوں، میں ہدایت کا پاسبان ہوں، میں زندہ رہوں، زہرا کا دودھ پی کر پروان چڑھوں، رسالت کی زبان چوس کر تربیت پاؤں، میرے سامنے دین پامال ہوتا رہے اور میں چپ بیٹھا رہوں، یہ اہل بیت کے لیے ذلت کی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان عرفات میں میرے مولا نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اہل دنیا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ لوگوں نے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا ہے، کوئی برے کو برا کہنے والا رہا ہی نہیں ہے، سارے حکومت کے وظیفہ خور بن گئے ہیں، ہر ایک کو اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنی جان مال اور جائیداد کی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک بس اس دنیا سے دل لگا کے بیٹھ گیا ہے، اس کے سامنے جو ہوتا رہے خاموش بیٹھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے اللہ کا دین پامال ہو، میرے نانا کی سنت پامال ہو، میرے بابا کی سیرت پامال ہو اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں، نہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا بل خرجتو لِإِصْلَاحِ امت جدی، میں حسین اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کے امت کی اصلاح کروں، اپنے نانا کے امت کی اصلاح کروں۔ یہ جو ٹیڑھی ہو چکی ہے اسے سیدھا کرنا ہے۔ ایک نہیں کافی سارے مختلف مشورے دینے کے لیے مظلوم کربلا کے پاس آئے ہیں،
عبداللہ ابن زبیر بھی آیا ہے، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ جا، بیت اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، تمہیں مکے میں ہم قتل نہیں ہونے دیتے۔ میرے مولا نے عبداللہ ابن زبیر کو جو جواب دیا ہے وہ کمال کا ہے۔ آخر کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا سردار ہوتا ہے۔ میرے مولا نے عبداللہ ابن زبیر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا تیری شفقت کا میں شکر گزار ہوں، مگر جس کعبہ کی پناہ تو کہہ رہا ہے وہ تو میری منت کر رہا ہے کہ میں اسے تحفظ دوں۔ تجھے نہیں پتا اگر میں کربلا نہ جاؤں تو یہ کعبہ نہیں رہے گا، یہ بیت اللہ نہیں رہے گا، میں تو جا ہی اسی بیت اللہ کو بچانے جا رہا ہوں جس کی پناہ میں مجھے تو کہتا ہے۔ اور یاد رکھ ابن زبیر، ہم وہ ہیں جو زہرا کی نسل ہیں، ہم نے زبان رسالت کو چوس کر پروان چڑھا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دین اتنی اس وقت خطرات دو چار ہے، اگر میں کربلا نہ گیا تو نہ تیرا کعبہ بچے گا نہ تیرا قرآن بچے گا۔ اسی لیے آپ خطیبوں سے وہ شعر سنتے رہتے ہیں چشتی صاحب کا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، یعنی جس کے دامن میں دین بھی پناہ لے وہ حسین ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی وزنی ہے، سرداد نہ داد در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ سجدہ حسین پہ کھڑی ہے۔ اس کو کبھی اس انداز سے دیکھا کریں کہ مظلوم کربلا نے اس دین کی حمایت و نصرت کے لیے ہر قدم اٹھایا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو، جب تلک لا الہ الا اللہ کا کلمہ باقی ہے اس دن تلک ذکر حسین باقی ہے۔ جب خلوص اتنی بلند ہو تو جناب شریکت الحسین نے یہی جملہ کہا تھا دربار یزید میں، یزید سے مخاطب ہو کر کہا قید قیدک، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، یہ زینب عالیہ تجھے کہہ رہی ہے ایام کا عددہ، تیرے دن تو گنے چنے ہیں نا، تیرا جو کچھ جی کرتا ہے کر لے۔ اور آگے بی بی نے جو قسم اٹھائی ہے نا، آپ کی اور میری قسم اٹھانا اور بات ہے، شریکت الحسین کا قسم اٹھانا۔ بی بی نے فرمایا واللہ، آج تمہیں فلسفہ عزاداری بتا رہا ہوں، اس ایک فکرے میں مجھے یاد ہے یہ 3 دن پہلے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، آپ اگر یہ سمجھے نا کہ آپ اتفاقی طور پہ مجلس میں آ گئے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ مودت حسین کی جو تڑپ ہے وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی، اور یہ جناب شریکت الحسین نے جو قسم اٹھا کر جملہ کہا ہے،
اس جملے کا اثر ہے کہ ہم گھر بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو سکون نہیں ہوتا، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوں سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں کھنچاؤ ہوتا ہے کہ عزاداری کی طرف جائیں، بڑی بڑی مصروفیت بھی چھوڑ کے ہم آ جاتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، یزید تو نے کربلا برپا کر دی، تو نے سب کچھ ہمارا لوٹ لیا، ہمارے جوانوں کو راہ خدا میں شہید کر دیا، ہمیں اسیر بنا دیا، ہماری چادریں چھین لی، ہمیں قید کر دیا، ہمیں ایسا کھڑا کیا جیسے دیلم اور روم کے اسیر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، یہ زینب عالیہ جملہ فرما رہی ہے، قیامت تک لا تمحو ذکرنا ولا تمیتا وحینا، یزید نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے اور نہ ہی تو ہماری وحی مٹا سکتا ہے۔ جو ہم پہ وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی قیامت تک تو نہیں مٹا سکتا، اور قیامت تک تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جیسے اللہ کو میرے بھائی نے یاد کیا ہے، جب تلک نام توحید باقی ہے اس دن تک نام حسین باقی، اور میرے مولا نے ہمیں یہ کلیہ عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ وَأَنْ أُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، دنیا میرے نانا کے کردار کو بھول گئی ہے، دنیا میرے بابا کی سیرت کو بھلا بیٹھی ہے، میں تو اپنے نانا اور اپنے بابا کے کردار کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک نہیں، متعدد مقامات پر میرے مولا نے فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں، میرے جانے کا مقصد کیا ہے۔ مظلوم کربلا نے 2-3 مقامات پر اور اشارہ بھی فرمایا ہے کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں۔ کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ دنیا غدیر کو بھول بیٹھی ہے، کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ دنیا سقیفے کے پیچھے چل پڑی ہے، کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ میں دنیا کو سمجھاؤں کہ میرے باپ کا قتل ناحق ہوا ہے۔ ہمارے دروازے کو ناحق جلایا گیا ہے، میرے بھائی کے جنازے پہ تیر ناحق مارے گئے۔ کربلا کا سبب فقط بیعت یزید کا معاملہ نہیں تھا، یہ سارے اسباب تھے۔ جب یہ اسباب جمع ہو گئے ہیں تو تب کربلا کی ضرورت پیش آئی ہے کہ اب کربلا بنے گی تو پھر غدیر یاد آئے گا، کربلا بنے گی تو پھر میرے نانا کی سنت آئے گی، کربلا بنے گی تو پھر میرے بابا کی ولایت بلند ہوگی۔ کربلا برپا نہ ہوتی تو جس انداز میں آج ولایت علی پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، ایسے نہ پڑھی جاتی اور نہ ہی سنی۔ یہ آج کل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ظاہراً حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، ظاہراً ایسا ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ فکرہ بھی غلط ہے۔
حسین ظاہراً بھی جیت گیا، حسین حقیقت میں بھی جیت گیا ہے، حسین باطناً بھی جیت گیا ہے۔ اگر حسین ظاہراً جیتا ہوا نہ ہوتا تو سید سجاد قیدی تھا، اس کے دربار میں کھڑا تھا، اس نے سجاد سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، اسے پتا تھا یہ بھی حسین کا ہی بیٹا۔ سجاد سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا یہ اس کا اعلان یا شکست کا اعلان تھا کہ میں ہار گیا، مجبور ہے، قیدی ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، مگر اس نے کہا ہے کہ نہیں، اللہ نے انہیں اپنا امین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اپنا امین۔ اسے پتا ہے کہ نبوت و رسالت، عصمت و ولایت، امامت کہاں رکھنی ہے، کون سا ظرف ہے جو اسے برداشت کرے گا، جو اسے متحمل ہوگا، جو اس بھار کو اٹھا سکے گا۔ اللہ کا امین ہونا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، مگر اس کے لیے جو غریب کربلا نے قربانیاں دی ہیں نا، توحید بچانے کے لیے، آخر دین اتنا تو اہم شے ہے نا کہ جس پر حسین بھی قربان ہو جائے وہ دین کتنی اہم ہوگا۔ ہیں یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، اگر آپ متوجہ ہوں تو میں نے ایک پوری مجلس پڑھ دی ہے۔ دین اتنی اہم اور ضروری ہے کہ جس پہ حسین جیسی ہستی بھی قربان ہو جاتی ہے، اور ہمارے ممبروں پہ بس اوقات دین کو مذاق بنایا جاتا ہے، توحید کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ صاحبان، اگر کسی نے پوچھنا ہے تو دین کی اہمیت، توحید کی عزت اگر کسی نے پوچھنی ہے تو وہ زینب عالیہ سے پوچھے۔ جلے ہوئے خیام کی راکھ پہ بغیر چادر کے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ نماز مغربین ادا کر رہی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ اللہ تیری ذات کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھی۔ عزادارو، آج 9 محرم الحرام ہے اور ایک دن کا مہمان ہے اکبر کا بابا۔ ان دنوں میں کسی مصائب پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مومن کا ذہن اور دل کربلا کی طرف ہو تو وہ ایک ہی جملہ سن کے بے ساختہ رو پڑتا ہے۔ میرے چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں، میرے دادے کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی عورت جوان بیٹے کے لاشے پہ بین کر کے روتی ہے۔ میرے دادا کے غم میں شرمایا نہ کرو، آنسو نہ آئے تو گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اس سے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حسین کی ماں زہرا دعائیں دیتی ہے۔ یہ رونا بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بی بی نے اپنے بابا سے کہا تھا، میرا بیٹا جو اتنا مظلومیت کے ساتھ شہید ہوگا کیا اس پہ رونے والا کوئی نہیں ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا تھا، زہرا گھبرا نہیں،
اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے مظلوم کے غم میں روئے گی، اس کے جوان تیرے علی اکبر کو روئیں گے، اس کے بوڑھے تیرے ضعیفوں کو روئیں گے، ان کے بچے تیرے علی اصغر کو روئیں گے، اور ان کی عورتیں زینب عالیہ کی چادر کو روئیں گی۔ عزادارو، آج جس عظیم شہید کی شبیہ برآمد ہونی ہے وہ ہستی ہے جس کے سہارے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا تھا، جس کے بازوؤں پہ زینب عالیہ کو بڑا ناز تھا۔ یقین جانیے کہ مقتل کی روایات میں یہ موجود ہے کہ صبح عاشور سے لے کر نماز عصر تک جو شہید بھی آیا ہے نا، ہر بی بی نے اس کے نام کا بیان کیا ہے، وا قاسمہ، وا اکبرہ، وا اصغرہ، وا حبیبہ، وا زہیرہ، مگر جس وقت عباس کی شہادت سنی ہے نا تو ساروں کے ایک ہی بیان تھا، وا حجابہ، ہائے او ہمارا پردہ، ہائے او ہمارا پردہ۔ یعنی جب تلک عباس زندہ تھا ہر بی بی کو اپنے پردے کا تحفظ تھا، ہر بی بی مطمئن تھی کہ ہماری چادر ہمارے سر پہ رہے گی۔ جو ہی عباس نے زین چھوڑی، زینب عالیہ نے کہا، وہ بابا نے جو کہا تھا، وہ جو نانا نے کہا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ننگے سر بازاروں اور درباروں میں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، حضرت عباس با وفا اپنی زندگی میں ہمیشہ نوکر اپنے آپ کو کہلواتے رہے ہیں، اور عباس اتنی مشہور تھے پردہ اور حجاب کے لحاظ سے۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا اہل بیت نبی، اور زینب عالیہ کا قدم گھر سے باہر آ رہا تھا، عباس نے گھر سے باہر نکال کر ایک مرتبہ کہا، الحجاب۔ فقط مدینے کے لوگ نہیں، پرندوں کی ہوا میں پروازیں رک گئیں، مدینے کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزرا، اللہ کے ملائکہ نے آسمان پہ بھی پردہ کر دیا، کیونکہ وہ بی بی آ رہی ہے کہ جس کے سر سے اگر چادر اتر آئے تو سورج بھی چھپ جائے، چاند بھی چھپ جائے، اور جس کا سورج اور چاند حیا کرے، جس کا چاند اور سورج حیا کرے، وہ بی بی پابند سلاسل ہے، وہ بی بی رسیوں میں قید ہے، ہاتھ پس گردن باندھے ہوئے ہے، اور واہ عباسہ کی ندائیں اور صدائیں بلند کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، آیت اللہ ابراہیم، شیخ ابراہیم، نجف میں ان کا مزار مقدس ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عباس کا قد کاٹ تو بڑا تھا، اتنا جسامت تھی، اتنی خوبصورت تھے، اتنا حسین تھے کہ مولا جب اپنے رہوار پہ بیٹھے کرتے تھے تو مولا کے قدم زمین پہ خط کھینچتے تھے، اتنی بڑی قامت تھی میرے مولا کی۔ حضرت عباس کی قبر کا تویز چھوٹا کیوں ہے؟ بہت روئے اس سوال پر آیت اللہ شیخ ابراہیم، اور رو کر جواب دیا کہ تو نے اتنا مشکل سوال کیا ہے۔ جب مظلوم کربلا عباس کے لاشے پہ پہنچے ہیں نا تو عباس کا لاشا اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا کہ عباس کا لاشا اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ غریب کربلا خیمے میں اس لیے عباس کی لاش بھی نہیں لائے اور وہیں پر دفن کر دیا۔ بس عزادارو، وہ وقت آیا کہ جب
سکائے سکینہ بن کر، ساقیے اہل بیت رسول بن کر عباس مظلوم کربلا سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ مولا جب خیام میں جاتا ہوں نا تو بچے بلخ بلخ کے رو رہے ہیں، مستورات پیاس سے تڑپ رہی ہے، ہر طرف بین ہی بین آ رہے ہیں، واہ محمدہ واہ علیہ۔ مولا اب عباس سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیں میں چلوں میدان کی طرف۔ میرے مولا نے فرمایا عباس فقط جا رہے ہو، پانی لے کر آنا، پانی لے کر آنا، فقط پانی کی اجازت دے رہا ہوں، پانی لے کر آنا۔ عباس جنگ نہیں کرنی، پانی لے کر آنا۔ یہی وجہ ہے کہ عباس کے پاس وہ پورا اسلحہ جو ایک سپہ سالار کے پاس ہوتا ہے وہ موجود نہ تھا۔ حضرت عباس آئے، نہر فرات پر قبضہ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا، اپنے منہ کے قریب کیا، پھر اپنے آپ سے کہا ساقی کوثر کا بیٹا پیاسا ہے، زینب عالیہ پیاسی ہے، بس آزادار ہو۔ عباس نے پانی پھینک دیا، اور عباس کی زری پر آج بھی اتنی با وفا ہے عباس، کتنی غیرت مند ہے عباس، آج بھی حضرت عباس کی زری پر سکینہ کی پیاس پڑنا منع ہے۔ عباس آج بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ سکینہ کی شہادت میری زری اقدس پر پڑھی جائے۔ حضرت عباس نے پانی بھرا مشکیزے میں، نہر فرات سے باہر نکلے، آ رہے تھے، جنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، کافی ساروں کو فنار و سکر کیا، کافی ساروں کو جہنم رسید کیا۔ بس آزادارو وہ وقت آیا کہ جب حکیم بن طفیل نے چھپ کر کمین گاہ میں وار کیا، جب عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، عباس نے اپنی مشک اور اپنی تلوار بائیں ہاتھ میں لی اور چلے خیام کی طرف، جبکہ منقذ ابن طفیل نے عباس کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ میرے مولا نے مشک پانی والی جو تھی اپنے منہ میں اس کے تسمے لیے اور بڑھے خیمے کی طرف۔ عمر ابن سعد نے کہا ارے بدبختو، اگر پانی خیام تک پہنچ گیا تو ہماری شکست تو ہوگی۔ او مولا کے عزادارو، او عباس کو رونے والو، او مظلوم کربلا کو پرسہ دینے والو، بس وہ جو عباس کی ساری آس تھی نا وہ مشکیزے پر تھی۔ ان بدبختوں نے تیر برسائے، وہ تیر مشک میں نہیں عباس کے جگر پہ لگ رہے تھے، بس مشک سے پانی گرا۔ عباس نے اپنے راہوار کو کہا کہ اب خیمے نہیں جانا، اب مجھے میدان میں لے چل، اور اب پانی کے بغیر عباس سکینہ کے سامنے کیسے جائے گا۔ بس عزادارو عباس وسط لشکر میں آئے، جنگ کر رہے تھے کہ ایک بدبخت نے سر پہ گرز مارا، اور دوسرے نے تلوار ماری، اور تیسرے نے نیزہ مارا، اور ہم شکل علی زینے ذوالجناح پہ نہ ٹھہر سکے۔ عباس زمین کی زینت بنے، اپنے آقا کو سلام کیا، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا او عباس الان انکسر ظہری، او عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے، او عباس حسین جینے کے قابل نہیں رہا، او عباس زینب عالیہ کی چادر کا کیا بنے گا۔ بس عزادارو آخری لمحات ہے، مولا کی شبیہ آنے والی ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ مظلوم کربلا آئے عباس کے لاشے پر، میرے مولا نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں ریت ہے، میری آنکھیں صفا کر، میں دیکھوں غریب کیسے ہوتے۔